سعود الرحمان صاحب فرماتے ہیں میں ایک عام مسلمان ہوں، بیانات سنتا رہتا ہوں اور شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ آپ کے ایک بیان پہ ایک دوست نے جواباً یہ کتاب بھیجی ہے، مفتی صاحب غلط مسئلہ بیان کر رہے ہیں، شیعہ کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، نیز شیعہ کمیونٹی پر فتویٰ لگانے کے لیے ہر شخص سے انفرادی طور پر نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس کے عقائد و نظریات کے متعلق شیعہ مسلک کی معتبر کتابوں کو دیکھا جائے گا۔ خمینی، مجلسی اور ان کی دیگر صحائے ستہ کی کتب۔ برائے کرم آپ اس حوالے سے ایک بیان ریکارڈ کروا دیں، اس میں اپنا بھی موقف دے دیں کہ یہ جو فتاویٰ اتنے سارے علماء نے جمع کر دیا ہے اس کو بھی واضح کریں کہ آیا یہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس پہ بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے ساتھ جو آپ نے یہ بھیجا ہے نا، دوسرا بڑی محنت کی ہے شاید انہوں نے سوال کے مرتب کرنے میں۔ علامہ علی شیر حیدری شہید۔ نمبر 1، عدالت نے شیعہ کا کفر ثابت کیا اور تمام دلائل و ثبوت جمع کر کے سنی موقف نامی کتاب لکھی۔ 1400 سالہ اکابرین امت کا شیعہ کے کفر پہ فتویٰ جمع کیا اور تکفیر روافض کے نام سے کتابی شکل دی۔ پوری دنیا کے مفتیان کرام سے شیعہ کے کفر کا فتویٰ لیا، جو فتویٰ امام اہل سنت نام سے کتاب ہے۔ اچھا کیا بھائی، بہت بہت بڑا کام کیا۔ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں شیعہ ایز اے کمیونٹی کافر ہیں، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے گا، افراد کو نہیں دیکھا جائے گا۔ آپ اتنا حوصلہ رکھتے ہیں کہ کتابوں کو دیکھ کے فتوے دیں؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ مشکل کشائے دارین، اس جہان اور اس جہان کی مشکلات کو حل کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ دیتے ہو کفر کا فتویٰ؟ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے گمراہی کا فتویٰ دیا ہے، کفر کا نہیں۔ دو گے فتویٰ؟ ہمارے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے شیعہ کے ذبیحے کو درست قرار دیا، اور ابھی 2-3 ہفتے پہلے ہم یہ ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب 2 فتویٰ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ۔ مرنا نہیں ہے، اللہ کو جواب نہیں دینا۔ میں خدا کے خوف سے کہتا ہوں، حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم کراچی کے حدیث شریف کے سبق میں لڑکوں سے فرمایا، لڑکے بار بار سوال کرتے تھے، حضرت نے فرمایا تم الٹے بھی لٹک جاؤ نا تو میں شیعہ کو کافر نہیں کہتا۔ تم ہو کون؟ تمہاری ویکیبلری کیا ہے؟ تم نے پڑھا کیا ہے؟ لیکن اگر آپ کا یہ مسلک ہے تو آپ چلیں کریں، لوگوں کو بتائیں، ٹھیک ہے جی، لوگوں کو کہیں کافی نہیں، پھر مار بھی دیں۔ مزہ تو جب آتا ہے جب آپ پھر دھماکے کرتے ہیں، مارتے ہیں، خون کی ہولی کھیلتے ہیں۔ 20 سال سے ٹھنڈے نہیں ہوئے تم؟ اب تمہارے اکابر کہاں گئے؟ اب نہیں بولتے؟ اب کہاں گئے کافر کافر شیعہ کافر؟ ہم تو اس وقت بھی کہتے تھے کہ شیعہ کو مجموعی اعتبار سے کافر نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا بھیا، کافر ہو گئے، مرتد ہوئے نا، پھر کافر تو نہ مرتد ہوئے نا، واجب القتل ٹھہرے، کرو قتل، پھر شروع، مارو گے، قتل شروع کرو نا، پھر یہ فتویٰ بھی دو گے سب واجب القتل ہیں، ان کی اولادیں بھی واجب القتل ہیں، کسی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں۔ پھر ان پہ پابندی لگاؤ کہ قرآن بھی نہ پڑھے، کیونکہ تم کافر ہو، ہماری کتاب کیوں پڑھتے ہو؟ پھر ان پہ پابندی لگاؤ اس بات کی بھی کہ وہ نام بھی علی حسن حسین نہ رکھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کس جہان میں بستے ہو یار؟ ہم ایک سوتر کے برابر اپنے اکابر کا وہ مسلک جو اہل السنہ کا ہے اس سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ خدا کرے مجھے یاد رہے، آئندہ میں یہ مسئلہ ہی نہیں بیان کروں انشاءاللہ۔ ہم ایک سود کے برابر حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے مسلک سے، حضرت حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ کے مسلک سے، ان کے شیخ پیر و مرشد
حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہم اللہ ان کے مسلک سے ایک سو ہٹنے کو تیار نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی علمی اختلاف ہو تو الگ بات ہے، وہ تو ہوتا ہی ہے۔ ہم نے حدیث شریف پڑھی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تیمم کا باب بخاری شریف میں پڑھا رہے تھے تو کسی وجہ سے عرض کیا کہ حضرت تیمم تو ماربل سنگ مرمر پہ بھی ہوتا ہے، تو فرمایا نہیں، تیمم تو مٹی پہ ہوگا۔ اگلے دن وہ کتاب دکھائی کہ حضرت یہ لکھا ہے حنفیہ نے، تو بہت حیران ہوئے کیونکہ ہمیشہ ہی وضو کرتے زندگی گزری تھی، تو فرمایا اچھا یہ مسئلہ اب معلوم ہوا۔ یہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا حال تھا، اور الحمدللہ ہم انہیں کی شاگرد۔ یہ 20 سال جو گزرے ہیں نا، جس میں تم ہمارے منہ کے سامنے اچھل اچھل کے بکتے تھے، جو نہ بولے وہ بھی کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، اب کہاں گئے ہو؟ نکلو، اب کیوں ڈر گئے ہو؟ تم نے یہ حدیث نہیں سنی کہ ظالم حکمران کے سامنے حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے، بسم اللہ کرو نا، اب جہاد ہے۔ اب تمہارے مولوی کہاں گئے جن کی مساجد اڈے بنی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ اب مار پڑتی ہے، کیوں امت کو برباد کر رہے ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا کرے کہ آخری مرتبہ جتنی تحریکیں اٹھتی ہیں، 74 کی ختم نبوت میں تم نے شیعہ حضرات کو اپنے ساتھ نہیں رکھا تھا؟ یہ کل بھی قادیانیوں کے خلاف جن کے کفر پہ اتفاق ہے، وہاں ہمارے علماء الحمدللہ پیچھے نہیں ہٹے، ٹوک بجا کے ثابت کیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جناب یہ غلط بات ہے، اسے صحیح کریں۔ انہوں نے صحیح بھی کیا الحمدللہ۔ اب یہ تو دیکھیں گے تفصیلی فیصلہ کیا آتا ہے، لیکن جو لوگ ان میں شریک تھے، جنہوں نے انہیں مسلمان سمجھ کے ہی شریک کیا تھا، انہیں بھی پھر کافر کہو نا۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ اسماعیلی سارے کافر ہیں، لہٰذا محمد علی جناح جنہوں نے پاکستان بنایا تھا وہ سب سے بڑے کافر تھے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فتویٰ بچوں کا کھیل نہیں ہے، مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے۔ فتوے کے ایک ایک لفظ کے لیے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم لوگ فتوے نہیں دیتے، ہم صرف رائے بیان کرتے ہیں کہ پچھلوں نے بھیا یہ لکھا ہے۔ آج کل مفتی حضرات یہ رائے دیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے مفتی واقعی فتویٰ جو دیتا ہے نا، اس کی بنیاد یہ کتابیں نہیں ہوتی، یہ بس ایک ظاہری چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب فتویٰ اور ان چیزوں کے بعد ہم آنے لگے اسلام آباد، تو ایک رات کو ارشاد فرمائی، ایک مسئلہ تھا، اس پہ ہم نے عرض کیا کہ حضرت فلان جگہ یہ لکھا ہے، فلان جگہ یہ لکھا ہے۔ جامعہ مدنیہ میں کمال کی بات کہی جو ہمیشہ ہمارے سامنے رہتی ہے، ہم کبھی بات کرتے ہیں تو بھی جیسے حضرت رحمۃ اللہ ابھی یہ بات کی، اور لکھتے ہیں تو اس سے زیادہ استحضار ان کے اس جملے کا رہتا ہے۔ فرمایا فتوے کی بنیاد ظاہری طور پہ تو یہ کتابیں ہیں ہی، لیکن فتوے کی اصل بنیاد یہ نہیں ہے۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ فتوے کی اصل بنیاد کیا ہے، شامی نہیں ہے، عالمگیری نہیں ہے، کیا ہے؟ فرمایا فتوے کی بنیاد اصل اللہ کا خوف ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور پھر فرمایا تقویٰ ہے، تقوی میں یہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو تقویٰ کی بنیاد پر فتویٰ جا کے اس طرح سے بیٹھتا ہے کہ تقویٰ اگرچہ آگے کی چیز ہے، لیکن مفتی حضرات جو ہیں یہ اتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جنت بھی ان کے لیے اور جہنم اللہ نے ڈبل کے لیے رکھی ہے، 66% تو معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ سے بھیا غور کرو یہ ساری چیزیں، اور بار بار ان فتاویٰ کو بھیجتے کیوں ہیں؟